بسم اللہ۔ مردہ جب ہم بولتے ہیں میت، تو میت بولنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آدمی ہر طرح کی نقل و حرکت اور تصرف سے آزاد ہو چکا ہے۔ جو آدمی زندہ ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور اسباب عادیہ کے تحت جو امور ہیں ان کے تحت ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی مر گیا تو اس کی حس اور حرکت ختم ہو گئی۔ حس اور حرکت ختم ہو جانے کا نام، بے جان ہو جانے کا نام ہی موت ہے۔ لہذا مردے کے تصرف کرنے کا کوئی عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے اعمال کے حساب سے علیین میں یا سجین میں ہوا کرتی ہے، اور اس کی باڈی قبر کے اندر ہوتی ہے جو بے حس و حرکت ہوتی ہے، اور اس کی روح کا ایک گنا تعلق اس ڈیڈ باڈی سے جو قبر میں ہے ایک گنا تعلق ہوتا ہے، جیسے سونے والے کی روح کا اس کے جسم سے تعلق بحالت نوم یا نیند ہوتا ہے، کہ نہ آپ اس کو ایک دم مردہ کہہ سکتے ہیں نہ زندہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل میں عذاب تو روح پر ہی ہوتا ہے، لیکن روح کا ایک گنا تعلق جسم سے ہوتا ہے، لہذا قبر میں بھی نعمتوں کا اللہ کے اچھے بندوں کو احساس ہوتا ہے اور برے بندوں کو عذاب کا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قبر کا گڑھا یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ باقی رہا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد وہ بے تصرف ہوتا ہے، لاشے بے جان ہوتا ہے، اور زندہ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کے کوئی کام آئے۔ زندہ تھا تو بھی اتنا ہی کام آ سکتا تھا جو اسباب عادیہ کے تعلق سے، جو نیچرلی طریقے پر ایک آدمی دوسرے کی مدد کرتا ہے اتنا ہی وہ مدد کر سکتا تھا۔ شفا یابی، اولاد سے نوازنا، بگڑی بنانا، یہ جب وہ زندہ تھا تو بھی اس کے تصرف میں نہ تھا۔ ہاں، اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کر سکتا تھا۔ کسی کو کسی تکلیف سے، گڑھے میں گر رہا ہے اس کو بچا دیتا، ظالم کے ظلم سے بچا دیتا، جیسے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، حضرت موسیٰ سے کسی نے فریاد کی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ مصری مجھے قبطی مار رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو اسباب کے تحت آتی ہیں اس میں تو آدمی زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ باقی رہا قسمت کا حال بنانے میں، بگڑی بنانے میں، تو زندگی میں بھی وہ کام نہیں آتا رہا، اور مرنے کے بعد تو بالکل ہی وہ بے جان ہو گیا، وہ دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہے، وہ کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، خواہ وہ نبی ہو کہ ولی ہو، کسی بھی درجے کا آدمی ہو، وہ بالکل لاشے بے جان ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں کو تکریم فرمائے گا تو اس کو اجازت دے گا، پھر اجازت ملنے کے بعد وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا۔ وباللہ التوفیق۔ قبر کے اندر جتنے سوالات ہوں گے، ہم نے سنا ہے کہ وہ 4 ہوں گے، اس کی کیا حقیقت؟ حدیث صحیح ہے کہ منکر نکیر جب آئیں گے اس کو اٹھایا جائے گا، مردے کو اٹھایا جائے گا، اس میں اس کی روح واپس کر دی جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ 3 سوال آئے گا۔ من ربک وما دینک، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور تم اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ گویا 3 بنیادی عقیدوں کا سوال، دین کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، رب سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ تو جو مومن موحد بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہے، موقن ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا ایمان اور یقین کامل ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ و دینی الاسلام، اور الذی بعث فینا هو محمد الرسول اللہ جاءنا بالہدی والبینات، ہدایت اور اللہ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے تھے، فاتبعنا، ہم فآمنا بہ واتبعناہ، ہم ان پر ایمان لے آئے اور ان کی پیروی کی۔ تو فرشتہ کہتا ہے
کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو صحیح صحیح جواب دے گا، اس لیے بے فکری کے ساتھ سو جاؤ۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے یا مرتاب ہوتا ہے یا بددین ہوتا ہے تو تینوں سوال کا جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری۔ سمعت الناس یقولون فقلت، کچھ چیزوں کا اگر جواب بھی دیتا ہے تو کہتا محمد تھے۔ محمد کون تھے تو معلوم نہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے محمد بن عبداللہ تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ ہجرت کی، 63 سال کی عمر میں وفات پائی، بس 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 ہو گیا، سمجھ گئے کہ تم پورا جانتے ہو۔ لیکن جو جاہل مرتاب ہوتا ہے، شکی ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون فقلت، تو پھر اس کے اوپر عذاب مسلط ہوتا ہے، جس کی تفسیر حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ لہذا عذاب قبر کی حقیقت ہے، اس کا انکار معتزلہ اور جہمیہ نے کیا ہے، یہ گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے۔ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ نعیم قبر اور عذاب قبر پر ایمان یقین رکھتے ہیں۔ کسی ایک سنی عالم کو کسی معتزلی کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا تو نماز جنازہ میں اہل سنت والجماعت کے ایک عالم نے اس بدعتی معتزلی کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ آج اس کو قبر کا عذاب ضرور چکھائیے گا، کیونکہ یہ زندگی بھر عذاب قبر کا منکر رہا ہے، تو اس بدعتی کو قبر کا عذاب چکھائیے گا تاکہ مرنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ جی نبی کی مزار کے اوپر گنبد کیوں بنائی؟ نبی کے مزار کے اوپر نہیں، مزار اصل کہیے قبر نبی کہیے، قبر کو مزار کہنا نہیں چاہیے۔ مزار اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں مقدس جگہ جس کی زیارت کی جائے۔ الحمدللہ وہ مقدس جگہ جس کی زیارت مشروع ہے وہ 3 مسجد ہے، مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد عیلیہ بیت المقدس۔ تو یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت مسنون ہے، مشروع ہے، مستحب ہے، بافضیلت ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صحیحین میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، 3 مسجدوں کی زیارت کی جائے اور اس کے لیے کجاوا کسا جائے۔ یہ زیارت کا جب لفظ بولتے ہیں تو یہ مفہوم ہوتا ہے۔ باقی رہا لفظی اعتبار سے ٹھیک ہے، زیارت کا لفظ قبروں کے لیے بھی آیا ہے، زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کرو، زوروا القبور فإنہا تذکرکم الموت، مسلم کی حدیث ہے، موت یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کرو، مگر زیارت مسنونہ ہونی چاہیے۔ جب لفظ مزار بولتے ہیں ایسی جگہ جس کی زیارت کی جائے تو عام طریقے سے متبرک مقدس مقام کے لیے اہل بدعت کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس لفظ کی اصلاح پہلے کر لینی چاہیے۔ باقی رہا قبروں کی زیارت، سفر کر کے دور دراز سے باقاعدہ سفر کر کے جانا قبر کی زیارت کے لیے، یہ زیارت بدعی زیارت ہے، اور اگر وہاں جا کر اصحاب القبور سے مدد مانگے تو یہ تو شرکیہ زیارت ہوگی۔ باقی زیارت قبور جس کی تاکید آئی ہے وہ گرد و نواح اور قریب و پاس کی قبر ہے، جس کے لیے آدمی کو باقاعدہ سفر کر کے پہنچنے کی نوبت نہ آئے، یعنی اپنے شہر کی قبر ہے، آس پاس کی قبریں ہیں، یا یہ کہ آدمی کسی بڑے شہر میں اگر جاتا ہے اپنی ضرورت سے، تجارتی ضرورت سے، مثال کے طور پر آپ دلی جائیں اپنی تجارت کی غرض سے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ معین الدین چشتی کی قبر پر جا کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، مانگنے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے، یا اپنی موت یاد کرنے کے لیے، یا ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے جانا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں کہ نہیں ہم حیدرآباد سے معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کے واسطے جا رہے ہیں، تو یہ زیارت بدعی زیارت ہوگی اور اس راستے میں خرچ کیا جانے والا پیسہ آپ کا ناجائز ہوگا۔ تو اس لیے لفظ مزار کے تعلق سے تھوڑا سا متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی رہا ہمارے بھائی نے جو بات کہی یا سوال میں پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مراد قبر پر، اگر مدینہ منورہ یا مدینہ نبویہ کسی کو جانے کی توفیق ہو تو مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جائے۔ مسجد نبوی جو ہے یہ ہمارا مزار ہے، یعنی زیارت کی جگہ مسجد نبوی ہے، وہاں پہنچ کر نماز 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قبر رسول پر جا کر کے دعا سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پڑھیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر پر سلام کریں، السلام علیکم یا ابا بکر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنک غفر اللہ لک وغفر اللہ لنا، اسی طریقے سے حضرت عمر کے قبر پر، اور پھر جا کر کے گھوم کر کے مسجد کی کسی جگہ میں جہاں جگہ ملے
وہاں بیٹھ جائیے۔ تو باہر سے کوئی اگر آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تو وہاں قبر نبی یا شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کی زیارت یا بقیع غرقد کی زیارت یا مدینہ میں جو اور قبریں ہیں ان کی زیارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ مسنون زیارت کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ لیکن ہم یہاں سے دور دراز ملک سے مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جا کر ضمناً قبروں کی زیارت کریں گے، یہاں سے ہمارا مقصد قبر نبوی کی زیارت نہ ہو، ورنہ یہ سفر ہمارا بدعی سفر ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لینے کی۔ اب ایک سوال اصل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ قبر رسول جس کو انہوں نے مزار سے تعبیر کیا، اس کے اوپر اتنی گفتگو آپ کے سامنے آئی، اللہ کرے اس میں بھی آپ کے لیے نفع کا پہلو ہو۔ عقیدے کی بات تھی اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اس پر گنبد کیوں ہے اور ہرا گنبد کیوں ہے اور تعمیر کیوں کی گئی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تعمیر غلط تعمیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں مدفون ہوئے، حجرہ عائشہ کے اندر، بعد میں مرور ایام کے بعد اس کو پختہ مکان کو پختہ کیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ وہ مکان مسجد نبوی سے الگ بھی تھا۔ خلفائے بنی امیہ کے اخیر زمانے میں وہ مکان مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا جو عقیدے کے پختہ لوگ نہ تھے، بعد کی صدیوں میں انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک گنبد بنا لیا اور ہرا بنا دیا نشان۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ حجرہ جس کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ واجب الہدم ہے کہ اس کو ڈھا دیا جائے۔ لیکن فتنے اور فساد کے ڈر سے حکومت ایسا قدم نہیں اٹھا رہی ہے، اور ایک طرح کی یہ مجبوری ہے۔ اللہ رب العالمین وہ دن لائے جب اسلام اور توحید کا غلبہ ہو اور اہل اسلام کو ایمان کی حقیقت، توحید کی حقیقت معلوم ہو، اور قبروں کے اوپر پختہ تعمیر کرنے اور اس پر قبہ بنانے کی حرمت کے تعلق سے پوری امت مسلمہ کو اللہ یقین دلا دے، تاکہ یہ قبہ خود بخود منہدم ہو جائے، یا جہاں جہاں دنیا میں قبے بنے ہوئے ہیں وہ سب منہدم ہو جائیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بالش سے قبر اونچی ہو برابر کر دیا جائے، جو قبر پختہ ہو اس کو ڈھا دیا جائے، جائے کہ اس پر قبہ بنے۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم قبروں پر قبہ بنائیں۔ یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، اور یہ ایک بدعی عمل ہے جو افسوس کے ساتھ ہوا، لیکن حالات کی نزاکت اور سنگینی کی وجہ سے اس کا انہدام نہ ماضی قریب میں ممکن ہو سکا ہے اور نہ ابھی ممکن ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے اور اس کے انہدام کی کوئی صورت نکلے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ اسلام میں داڑھی کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ اسلام میں داڑھی واجب ہے، لیکن اگر سنت آپ کہتے ہیں تو سنت سے مراد فقہا کی سنت نہیں کہ کریں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ بھی نہیں۔ سنت کے معنی طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پورا اسلام ہی سنت ہے، پورا اسلام ہی سنت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی کی سنت ہے۔ لیکن سنت ہوتے ہوئے، طریقہ ہوتے ہوئے بھی یہ واجب، فرض اور رکن ہے کہ اگر نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو جب ہم بولتے ہیں داڑھی سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی دوسرے کا طریقہ اپنائے ہوئے۔ اب دلیلوں کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ واجب ہے کہ مستحب ہے۔ فقہائے کرام کی اصطلاحی سنت کہ کر لو تو ثواب ہوگا، نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہوگا، وہ ہرگز مقصود نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے اور امر کا صیغہ ہے، وَاعْفُوا اللُّحَىٰ وَارْخُوا اللُّحَىٰ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی چھوڑو، حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے آپ کے عمل سے کہ آپ نے داڑھی کو لمبائی سے یا چوڑائی سے کبھی کترا ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو اصولیوں کا قاعدہ ہے، علم اصول، علماء فقہ و اصول کا قاعدہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر فرمائیں تو وہ آرڈر وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کبھی ثابت ہو کہ آپ نے اگر اپنی داڑھی کتری ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ لیکن جب یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طول اور عرض سے اپنی داڑھی کتری ہے، تو آپ کا یہ حکم کہ داڑھی بڑھاؤ، یہ جو حکم ہے یہ وجوب کے اوپر بولا جائے گا، فرض کے اوپر بولا جائے گا۔ اس لیے داڑھی بڑھانا واجب ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔
سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو کٹاؤ، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لیکن دلیلوں سے یہ معلوم ہے کہ یہ طریقہ واجب ہے، فرض ہے۔ حرام ہے داڑھی مڑوانا، داڑھی کتروانا حرام ہے۔ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے دلیل کے ساتھ ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے سوال میں۔ اچھا، فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کمپلسری ہے عمل کے اعتبار سے، اور جو فرض ہے وہی واجب ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہائے حنفیہ نے فرق کیا ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض، اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ واجب، یعنی حدیث سے ثابت ہو تو واجب ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات سے ثابت ہو تو وہ فرض ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے، قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے۔ تو قرآن اور سنت کے اندر حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہو اور جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ حالانکہ آگے چل کر کے حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ واجب بھی واجب العمل ہے، اس کا تارک گنہگار ہے، اور فرض بھی واجب العمل ہے کہ اس کا تارک گنہگار ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے واجب اور فرض دونوں کا تارک گنہگار ہے، لیکن اصولی طور پر لفظی بحث کرتے ہیں کہ واجب وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو، جو دلیل ظنی ہے، اور فرض وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے، کیونکہ وہ دلیل قطعی ہے۔ الحمدللہ اگر صحیح حدیث ہو اور اس میں کوئی کلام نہ ہو تو وہ بھی علماء حدیث کے نزدیک وہ بھی قطعی ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے بخاری کی یا صحیح روایت ہے مسلم کی، اور سند میں کوئی بھی کلام نہیں ہے، تو امت مسلمہ صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث کو لینے پر متفق ہے۔ جب پوری امت اس کی صحت پر متفق ہے تو وہ ویسے ہی قطعی ہے جیسے کتاب اللہ قطعی۔ تو یہ ظنی اور قطعی کی بحث جو کرتے ہیں نا، اس سے بہت سی حدیثوں سے گویا کہ اپنا دامن جھاڑنے کے لیے یہ چور دروازہ تلاشا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جو صحیح حدیث ہے، جس کے راوی ثقاہت اور عدالت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، کوئی شذوذ نہیں ہے، کوئی علت خفیہ چھپی ہوئی حدیث کے اندر علت نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھی قطعی الدلالت ہے۔ اور قرآن تو قطعی الثبوت ہے ہی، اور قطعی الدلالت بھی ہے، سمجھا؟ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت ہو تو فرض ہے اور حدیث سے ثابت ہو تو واجب ہے۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جس سے بھی ثابت ہو، اگر صحیح حدیث ہے، معیاری حدیث ہے، تو اس سے ثابت ہونے والی چیز بھی قطعی الدلالت ہے، لہذا فرض اور واجب کا فرق بے معنی ہے۔ باللہ التوفیق۔ وتر واجب ہے یا سنت؟ سنت ہے، لیکن تاکیدی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یا اہل القرآن اوتروا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر میں وطر نہیں چھوڑتے تھے۔ ویسے الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، حدیث میں کلام ہے سند کے اعتبار سے۔ اور حدیث 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 وقت کی نماز اللہ نے رات دن میں فرض کی ہے پر۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حل علیہ غیرہن، کیا ہم پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو تطوع پڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 وقت کی فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب کی سب غیر فرض ہیں۔ اب دلیلوں کے اعتبار سے فقہا نے کسی کو سنت موقدہ اور کسی کو سنت غیر موقدہ کہا ہے۔ یہ اصطلاح فقہا کی ہے جو بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اسلامی اصطلاح فرض اور تطوع، جو 5 وقت کی نماز ہے وہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب تطوع نفل ہے، اس کا تارک انشاءاللہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ ترک کرنا یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جب ہمارے فرض اعمال میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے ہمارے فرض کو پورا کر دے۔ لیکن اگر کوئی سنت کو ترک کر دیتا ہے تو اصولی طور پر وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن جور و جفا ہے کہ جس سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ محبت تھی، قبلی سنت اور بعدی سنت، نماز سے پہلے کی نماز کے بعد کی، یا فجر کی سنت کا خاص اہتمام آپ سفر میں کیا کرتے تھے، وطر کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، تو ان سنتوں سے ہم کو محبت نہ ہو اور کبھی ہم کوئی سنت ہی نہ پڑھیں تو یہ ایک طرح کا محبت رسول کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ورنہ اس شخص نے کہا تھا، صحابی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام سمجھنے آیا تھا، تو آپ نے کہا صرف 5 وقت کی نماز اللہ نے دن رات میں فرض کیا ہے، کہا اس کے علاوہ سب تطوع ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں زندگی میں کبھی کوئی تطوع نہیں پڑھوں گا، صرف فرض پڑھوں گا۔ تو
تو آپ نے کہا جسے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھے، اگر یہ اپنے وعدے پر سچا رہا اور ثابت قدم رہا تو معلوم یہ ہوا کہ فطر ترک کر دینے سے یا سنت کی نماز ترک کر دینے سے آدمی اصولی طور پر گنہگار نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا فرض کی تکمیل کے پیش نظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کے پیش نظر آدمی کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر وطر کی نماز ان سنتوں میں سے ہے جس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر ہر جگہ کیا کرتے تھے۔ وباللہ التوفیق۔ سونا کتنی مقدار پر پہنچنے پر اس میں زکوٰۃ بات شاید ہوئی ہے یہاں نہیں، یہاں وہ ایک جگہ دوسری مسجد میں بات ہوئی ہے۔ سونے کی مقدار 20 مثقال ہے یا 20 دینار ہے، یہ دینار وزن ہے، شرعی وزن ہے دینار۔ گرام کا اس زمانے میں کوئی وزن نہیں تھا، یہ اختلاف ہے، اکثر علماء نے 85 گرام کیا ہے، ہمارے سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم کے اکثر علماء نے 90 گرام کہا ہے، اور بعض عالموں نے 105 گرام کہا ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 105 گرام کہا ہے۔ تو یہ 3 قول ہے 20 دینار کی مقدار میں، 85 گرام سونا، 90 گرام سونا، 100 گرام یا 105 گرام سونا۔ ہم فتویٰ دیتے ہیں حیث کبار علماء کے فتوے پر 90 گرام کی مقدار بتاتے ہیں۔ 90 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%، 100 میں 2.5 گرام، اس کے حساب سے آپ 90 گرام کی زکوٰۃ نکالیے۔ اگر سونے سے نکال دیتے ہیں، کل کو وہ 2 گرام کے قریب نکل جب جائے گا تو کم ہو جائے گا، نصاب سے کم ہو جائے گا، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ روپے پیسے سے زکوٰۃ اس کی دے دیں گے 90 گرام کی، اور 90 گرام کا بسکٹ 90 گرام ہی رہا اس سال بھی، اور آپ نے کیش دے دیا، پھر اگلے سال بھی آپ نے کیش ہی سے دے دیا، تو اگلے سال بھی 90 گرام ہی ہوا، کیونکہ وزن ویلیو اس کا 90 گرام ہی ہے آپ کے پاس۔ مگر آپ اس سونے سے توڑ کے دے دیتے، 2.25 گرام جو آپ کے اوپر واجب تھا، سونار کی دکان میں لے جاتے، اتنا حصہ کٹوا کے دے دیتے، تو الحمدللہ نصاب آپ کا کم ہو جاتا، پھر آپ کے پاس اتنا سونا رہ جاتا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، زکوٰۃ نہیں لگتی۔ 3 روز سے زیادہ تراویح کی نماز باجماعت نہیں پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ 3 روز سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے یہ ثابت نہیں ہے۔ 3 روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت پڑھنا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ایک مرتبہ ثابت ہو جائے تو وہ امت کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھا، ہر رات صحابہ کا شوق بڑھتا چلا گیا، 3 رات کے بعد 4تھی رات میں اس قدر جمگھٹا لگا، حاضرین کا اتنا بڑا ازدحام ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے 4تھی رات اور 5ویں رات پڑھی اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ازدحام ہوتا رہا تو اس طریقے سے باجماعت تراویح کی ادائیگی کمپلسری کر دی جائے گی، اور بعد میں امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ جا کر گھر میں پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث تو تھی ہی پہلے سے کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہ تو ہے ہی ہے۔ یہ حدیث گویا کہ تراویح کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے تو کافی ہے۔ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی پڑھا ہوتا جماعت سے تو جماعت کی بھی مشروعیت ثابت ہو جاتی، جائے کہ آپ نے 3 دن پڑھا تو قولی حدیث بھی ہو گئی اور فعلی حدیث بھی ہو گئی، تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی دونوں یہ ثابت ہو گیا، اور پریکٹیکلی میں آپ نے جماعت سے پڑھ دیا تو اب جماعت بھی ثابت ہو گئی، کہیں سے کوئی چیز بدعت نہیں رہی۔ فرضیت کے خوف سے آپ نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، لیکن الحمدللہ جب آپ کا انتقال پر بلال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سال کی مدت ہے، 2 سال 3 مہینہ سم ڈیز آپ کی خلافت ہے، اس میں بھی ایسی اتھل پتھل رہی کہ جزوی اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر غور فکر کرنے کی حضرت ابو بکر صدیق کو مہلت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ماشاءاللہ 10.5 سال کا زمانہ ہے اور بہت گولڈن دور ہے، اور اسلام اس کے اندر بڑا غالب رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت عمر فاروق ایک دفعہ رمضان میں گزر رہے تھے، مسجد نبوی سے گزر ہوا، دیکھا کہ لوگ مختلف جگہوں پر ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا ہے، کوئی 2 آدمی سے ہے، تو کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایک امام کے پیچھے اگر ان کو متحد کر دیں اور جمع کر دیتے تو کتنا اچھا رہتا،
کیونکہ حضرت عمر فاروق سمجھ رہے تھے کہ جس فرضیت کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اب آپ کے انتقال کے بعد کوئی چیز فرض تو ہو نہیں سکتی ہے، اور جماعت بھی آپ سے ثابت ہے۔ یہ دور اندیشی تھی، فقاہت تھی، اس لیے انہوں نے وہ ایک سنت جو کسی وجہ سے متروک ہو گئی تھی، اس سنت کو حضرت عمر نے جاری کر دی۔ تو اس لیے آپ پورے مہینہ تراویح جماعت سے پڑھیں، مسنون اور مستحب عمل ہے آپ کا، بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ کے لوٹیں گے تو انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے، مثال کے طور پر عزم و ہمت کا جواں مرد ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اخیر شب میں اٹھوں گا 2 بجے رات کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ ہوتا ہے، تو اگر وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ وقت کے حساب سے اول لیل میں پڑھنے کے اعتبار سے آخر رات میں جگنا اور عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ خود امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اماموں کے پیچھے تو لوگوں کو تراویح میں لگا دیا، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کچھ لوگ ابھی سو رہے ہیں، جو اخیر شب میں اٹھنے کے عادی ہے وہ اٹھیں گے، اور کہا والذین ینامون خیر من الذین یصلون، جو پڑھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو سو رہے ہیں اور آخری شب میں اٹھ کر کے اپنی تراویح پڑھیں گے تو وہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا باہمت ہو، جواں مرد ہو، پڑھ سکتا ہو، اس سے غفلت نہیں ہو سکتی ہو، تو وہ اس وقت کے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر تو فرض نماز اطمینان سے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنے میں میرا اپنا حال یہ ہے کہ اگر مجھے تنہا نماز پڑھنے کی نوبت آوے تو مجھے اکثر بیشتر سجدہ سہو کرنے کی نوبت آتی ہے۔ یہ 4 رکعت ہوئی کہ 3 ہوئی کہ 5 ہو گئی، سمجھا کہ نہیں؟ آدمی بال بچوں کے درمیان رہتا ہے تو اتنا ڈسٹرب رہتا ہے اور معاملات سے بھولتا رہتا ہے، وہ سنتوں کا کہاں اہتمام کرے گا؟ کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے جو ایسا ہو تو ہو، سمجھا کہ نہیں؟ ورنہ آج کل لوگوں کے ارادے اور لوگوں کی ہمتیں بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ مسجد کے منتظمین کو جزائے خیر دے کہ یہ حضرات کسی اچھے حافظ کا انتظام کر کے تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، ورنہ اگر چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو سب کھا پی کر کے آسودہ ہو کر کے جا کر سو جائیں گے۔ بہرحال بات دوسرے رخ پہ جا رہی تھی، مگر ضمناً یہ بات بھی میں نے اس لیے کہہ دی کہ 1-2 صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اول لیل میں تراویح بہتر ہے کہ آخری لیل میں تراویح پڑھنا بہتر ہے، تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سوال کا ایک آدھ شق یہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں رہے۔ بہرحال تراویح باجماعت سنت ہے اور آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے روزوں کو اور آپ کی تراویح کو قبول فرمائے۔ تورات بھی جانتے تھے اور انجیل بھی جانتے تھے۔ یہ اصل میں علمی ایک سوال ہے کہ اس نے یہ کہا ھذا ھو الناموس الذی، میں نے اشارے میں جواب دیا تھا، اشارے میں جواب دیا تھا، اگر اس کو آپ نے دھیان دیا ہوتا تو ہم سمجھتے تھے کہ جواب ہو گیا آپ کا۔ اس نے یہ کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سن کر کے، ماں خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے جو بات آئی تھی ورقہ کے پاس، تو کہا ھذا ھو الناموس الذی انزل علی موسیٰ۔ تو کوئی یہ کہتے ہیں کہ ورقہ نصرانی تھا تو اس نے موسیٰ کا نام کیوں لیا؟ یہ بحث ہے، اور حافظ ابن حجر نے لمبی بحث فتح الباری میں چھیڑی ہے اس پر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب چونکہ توریت بڑی کتاب تھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب توریت پر بھی بنیادی طور پر بے اعتماد کرتے تھے اور اسی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کچھ اخلاقی تعلیمات انجیل کے اندر تھی، لیکن کمپلیٹ شریعت جو ان کی تھی وہ توریت کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ پر جبریل امین کا اترنا اور توریت کا کتاب الہی ہونا، یہ بالاتفاق بنی اسرائیل کے نزدیک متفق علیہ بات تھی۔ انجیل کے متعلق اختلاف تھا، اور حضرت عیسیٰ پر جبریل اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں، اس میں کئی گروہ تھا بنی اسرائیل کا۔ تو اسی وجہ سے باوجود کہ ورقہ نصرانی تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اور جبریل کا، ناموس کا، صاحب السر، صاحب الوحی، وحی لانے والے جبریل کا ذکر کیا اور موسیٰ سے ان کو اٹیچ کیا۔ جبکہ بعض روایت میں ہے کہ یہ وہ ناموس ہے جو عیسیٰ پر بھی اترتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا ہے وہ۔ تو میں نے دونوں بات کہی تھی کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا، یہ وہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ وہ ناموس ہے جو عیسیٰ پر اترا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتا تھا اور انجیل پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور توریت کو بنی اسرائیل کی اہم بک سمجھ کر کے توریت کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس لیے دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کیا وہ یہودیت پر تھے یا نصرانی؟ وہ نصرانی تھے بھائی، ابھی تو میں نے کہا اسی سوال کے ضمن میں بات تو آ ہی گئی۔
سوال کرنے والے کو بھی بیدار مغز ہونا چاہیے. ابھی تو میں نے بات یہ کہی نا کہ وہ تھے نصرانی لیکن توریت اصل کتاب تھی, اسی لیے اس کا ذکر کیا اور ساری تفصیل آپ کو بتا گئے. الحمدللہ یہ سوال اہم ہے کہ نصرانیت ہی پر وہ مرے یا مسلمان ہو کے مرے. اس سلسلے میں بھی سلف کا دو نظریہ ہے, وہ بھی میں نے اپنے سیرت کے لیکچر کے اندر بات ڈالی ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں, امام ابن تیمیہ, ابن القیم, ابن کثیر وغیرہ علماء کہتے ہیں, موجودہ زمانے کے عالموں میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا تھا, یہ حضرات کہتے ہیں کہ ورقہ مسلمان ہے, اور آپ نے کہا مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ میں نے اس کے لیے 1 جنت یا 2 جنت میں دیکھی ہے. تو ورقہ کل کیا تھا, آج کیا ہے اور کیا مرا ہے, یہ اصل میں بحث ہے. ورقہ نصرانی تھے, وہ تو پہلے دین مشرکین پر تھے. ورقے کی تفصیل آئی ہے لیکچر کے اندر, اور وہ کافروں کے دین سے بیزار ہو کر نکلے تھے دین کی تلاش میں, تو ورقہ نصرانی بن گئے. اور وہیں پر عمر ابن زید, سعید ابن زید کے والد زید ابن عمر ابن نفیل نے توبہ کیا اور کہا کہ یہ ساری یہودیت اور نصرانیت شرک سے ملی ہوئی ہے, لہذا اے اللہ میں اس سے بیعت کا اظہار کرتا ہوں اور تیرے دین توحید کا اقرار کرتا ہوں, اور راستے میں اس کی موت ہو گئی, الحمدللہ وہ جنتی ہوا. تو ورقہ ایکچولی نصرانی تھا, اور انجیل اور توریت دونوں کا اس کے پاس علم تھا. عبرانی زبان کا علم تھا اور عربی زبان کا علم تھا, اور وہ دونوں کتابوں کو ترجمہ کرتے تھے. عبرانی کو ترجمہ کرتے تھے عربی میں, عربی کا ترجمہ کرتے تھے عبرانی. وباللہ التوفیق. الحمدللہ یہ سوال بھی جواب میں آ چکا ہے. لگتا ہے جو سائل نے سوال کیا ہے وہ سیرت کے موضوع سے دلچسپی تو رکھتا ہے, لیکن میرے درس میں وہ حاضر نہیں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعبد یتحنس فی غار حرا, غار حرا میں عبادت کرتے تھے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں بما فتح اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ جو سجھاتا تھا وہ کرتے تھے. تفصیل نہیں معلوم. میں نے کہا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ دین نوح پر تھے, کوئی کہتا ہے دین ابراہیم پر تھے. بس شرک آپ نے کبھی نہیں کیا. کیا کچھ کرتے تھے, یہی عبادت کیا کم ہے کہ مکہ کے برے ماحول سے آپ ہٹ کر کے تنہائی اختیار کرتے تھے. یہ بات آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ. بما فتح اللہ علیہ, اللہ جو کچھ بھی ان کے اوپر کھولتا تھا اس طریقہ سے عبادت کرتے تھے. اس کی کوئی تفصیل اپن کو نہیں معلوم کہ کس کے دین پر تھے. بس آپ نے شرک کبھی نہیں کیا. کیا عبادت کرتے تھے اس کی تفصیل بھی اپن کو نہیں معلوم. بس وہ کہتی ہیں ماں عائشہ یتعبد, عبادت کرتے تھے. تو کہا کہ صاحب جو عبادت, اللہ بھائی نے یہ ایک لفظ میں تو جواب دے دیا, بما فتح اللہ علیہ, اللہ نے جو کچھ سجھایا اس کے مطابق کیا, بس دیٹس آل. اب جو چیز کچھ ثابت نہیں ہے اس کی کوڑیت میں نہیں پڑنا. جی غسل ایک ہی ہے. عام غسل آپ کا یہ ہے کہ صاحب آپ جا کر کے غسل کر لیجئے, آدھا بدن بھگائیے اور آدھا بدن خشک رکھیے, آپ کی مرضی. عام غسل یہ ہے, حالانکہ لوگ ایسا کرتا نہیں, جو غسل کرتا ہے وہ پورے جسم کو ہی بھگاتا ہے. لیکن آپ کی مرضی ہے, آدھا جسم دھو دیجئے آدھا جسم مت دھوئیے, یہ بھی غسل ہوگا آپ کا. لیکن غسل جنابت میں بال کی ایک ایک جڑ بھیگنی ہے, اور منہ میں کلی بھی لینا ہے, اور ناک میں پانی بھی لینا ہے, اور نیت بھی طہارت کی کرنی ہے. اگر بغیر نیت کے کریں گے تو پاکی نہیں ہوگی. بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب کوئی سوال ہے کیا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے, یہ سوال بھی ہے. اچھا, تو عام غسل اور غسل جنابت میں اصولی فرق سمجھ میں آ گیا. آپ جتنے حصے کو دھو لو وہ غسل ہوا, لیکن پورے جسم کا دھونا, طہارت کی نیت سے دھونا, ناک کے اندر جو اندر جسم کے اندر حصہ ہے بظاہر نہیں ہے, کلی منہ کے اندر پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا بھی کمپلسری ہے, ورنہ غسل جنابت نہیں ہوگا. اب طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شرمگاہ دھوئی جائے بائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے پانی گرائیے, بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوئیے, اگلی اور پچھلی شرمگاہ دھو لیجئے, تاکہ پھر بعد میں آپ کو شرمگاہ چھونے کی نوبت نہ ہو. اگر صابن لگانا چاہتے ہیں تو صابن لے لیجئے شرمگاہ میں, اور بڑے ڈھنگ سے اگلی پچھلی شرمگاہ کو دھو لیجئے. 1 مگ 2 مگ 3 مگ پانی سے جو آپ کی ضرورت ہو, کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جب شرمگاہ دھو لی اپنی کمر کے نیچے, آپ دھو کر فارغ ہو گئے,
تو پھر بسم اللہ کر کے آپ وضو شروع کیجئے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. پورا وضو کر لیجئے. پاؤں پر جب معاملہ آئے گا تو بعض علماء نے کہا کہ پاؤں دھونا ہے پہلے، اور بعض نے کہا کہ نہیں غسل کر لینے کے بعد دھونا ہے، لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ پاؤں بھی دھو لیں، دونوں پاؤں جیسے وضو میں کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سر سے پانی بہائیں، غسل کر لیں. اس طریقے سے پورے بدن کو رگڑ کر کے پورے جسم کو آپ دھو لیں. آپ کا غسل ہوا. اور جب آپ چلنے لگیں تو پھر آپ پاؤں کو کھنگال لیں ایک مرتبہ اور چپل پہن کے نکل جائیں. اور اگر کوئی شخص وضو نہ کرے شرمگاہ کو رگڑ لے، کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، جھرنے کے نیچے آ جائے، اور نیت یہ ہو کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور مصلی پر کھڑے ہوں گے، یہ ہماری پاکی کا غسل ہے، تو بھی آپ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنے جسم کو دھویا اور طہارت کی نیت کر لی تو الحمدللہ غسل میں وہ اعضاء بھی آپ کے دھل گئے جو وضو میں دھلتے. لیکن افضل شکل یہ ہے جو میں نے پہلے بتائی. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جو غسل کے اندر ہے استحباب پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ طہارت حدث اصغر حدث اکبر کے اندر داخل ہوتا ہے. جو اعضاء دھونے ہیں وہ اعضاء آلریڈی غسل کے اندر بھی دھل رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک چیز ایک حصہ بھی اگر غسل میں خشک رہ جائے گا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. تو اس لیے جب پورے بدن کو بھگانا ہی ہے، ناخن کے سرے، بال کی جڑ سے لے کر ناخن کے سرے تک کو بھگانا ہے اور طہارت کے نیت سے بھگانا ہے، تو اعضاء وضو اس کے اندر داخل ہے. اس لیے الگ سے پھر وضو کرنا مسنون عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. افضل تو ہوگا لیکن کمپلسری نہیں ہوگا. چل 20 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ پورے مہینے کا بیٹھ سکتے ہیں. اگر وقت آپ کے پاس ہو تو 6 مہینہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر پانے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو آخری عشرے میں. تو رمضان کے اندر لیلۃ القدر پانے کے لیے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ 10 دن کا مسنون اعتکاف ہے. لیکن اگر کوئی 1 دن کا اعتکاف کرے، روزہ رکھے ہوا ہو تو، یا غیر روزہ رکھے ہوا ہو تو، کہے کہ آج میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے عبادت کے واسطے، مسجد میں ٹھہروں گا، دن بھر آج یہیں رہوں گا، عبادت کروں گا، تو اس کا صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے غرض سے روکنا، یہ بھی اعتکاف ہوگا. لیکن اگر سائل کی مراد مسنون اعتکاف ہے رمضان کے اندر تو وہ آخری عشرے کے اندر ہے، جو 21 کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاند رات کے چاند نکل جانے تک ہے. لیکن اگر اس میں بھی کوئی کنڈیشن لگا دے کہ میں 3 روز کروں گا، 5ویں دن نہیں کروں گا، یا ہمارے فلاں صاحب رشتہ دار بیمار ہیں ان کی عیادت کے واسطے جاؤں گا، ان کے جنازے میں جاؤں گا، ایسی شرط لگا دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو وہ لگا سکتے ہیں. بیچ میں اگر چاہیں وہ 10 روز کے اعتکاف کی نیت کیا، کچھ ایمرجنسی آئی، انہوں نے چاہتے ہیں کہ وہ بیچ کے اندر ہی اعتکاف کو اپنا توڑ دیں تو بھی توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں ہے. چلیے اعتکاف کے مسائل آئیں گے. کیا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھڑا ہو کر نہیں کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا چاہیے. جیسے کہ آج کل جو اسٹائل ہو گیا ہے، کھڑا ہو کر پینا ایک شوق ہے، کھڑے ہو کر کھانا ایک شوق ہے. جواز کی حد تک تو کھا سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی، اور جواز کی حد تک کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے. تو ڈائننگ ٹیبل پر تو آدمی آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں دیکھو نماز پڑھتے ہیں لوگ بیٹھ کے، کرسی پر بیٹھ کے لوگ نماز پڑھتے. بھائی اللہ کی عبادت کرتے کرسی پر بیٹھ کر کے، ادھر کھانا کھاتے ہم کیسے نہیں بیٹھ کر کے، سمجھے؟ اللہ کے دن میں ایسا نہیں. نبی کے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. 3 انگلی آپ استعمال کیا کرتے تھے، پوری انگلیوں کو سان نہیں لیتے تھے کھانے میں. 2 انگلی سے لیا کرتے تھے کھجور. کوئی چیز اگر ہوتی، روٹی وغیرہ کا لقمہ توڑتے تو 3 انگلیاں استعمال کرتے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو پکڑنے کی نوبت ہے 4 انگلی سے 5 انگلی سے تو لیجئے، لیکن
5 انگلی ملا لیا اور کف لگا کر کے ایسے ایسے کھا رہے ہیں بالکل، تو یہ غیر شائستہ طریقہ ہے۔ بسم اللہ کر کے کھاتے تھے آپ، اور قریب سے کھایا کرتے تھے، جو کھانے کا جو حصہ آپ کے قریب ہوتا اس سے کھاتے، بہت لمبے ہو کر کے اور ہاتھ دور تک پھیلا پھیلا کر کے دسترخوان سے چیزوں کو اپنے قریب نہیں کیا کرتے تھے، کوشش کرتے کہ ہم سے زیادہ ہمارا ساتھی کھائے، یہی ہے کھانے کا طریقہ۔ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سوال آ چکا ہے، قبر میں جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ قبر اور سجدہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ نبی صاحب نے فرمایا لا تصلوا عند القبور، لا تصلوا الى القبور، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، قبروں کے درمیان میں نماز پڑھو، قبروں سے لگ کر کے سٹ کے نماز پڑھو، سوائے جنازے کی نماز کے کہ وہ قبر پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جنازے کے علاوہ اگر کوئی نماز ہے، قبر ہمارے دائیں بائیں ہے، کہیں پیچھے ہے، آگے ہے، اور ہم اس احاطے کے اندر ہے جہاں قبر ہے، تو ہم اس مسجد کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھتے ہیں تو قبر کے قریب ہی ہو کر ہم نماز پڑھنے والے سمجھے جائیں گے۔ لا تصلوا عند القبور کا حدیث ہے، اس لیے اس مسجد میں نماز جائز نہیں۔ سوال ہے، لیکن مسجد نبوی میں نبی کی قبر ہے، اس مسئلہ کے میں نے عرض کر دیا ہے اس کا سوال کا جواب آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے پہلے کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر تھا، اس کو بعد میں مسجد کی جن لوگوں نے توسیع کی خلفائے بنو امیہ نے، تو انہوں نے مسجد کے حصے میں اس کو شامل کر لیا، جس پر اس وقت کے موجود صحابہ اور تابعین نے بہت نکیر فرمائی، انکار کیا، لیکن شاہی فرمان تھا، کوئی کیا کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو 3 دیواروں سے، 3 اینگل سے دیواروں کو جوڑ کر کے ایسے تو 3 زمین ایسے 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 پھر ایسے مثلث زاویے سے بثلاثت جدرانی 3 دیواروں کے ذریعے ایسا کیا گیا کہ کسی بھی کونے میں آدمی نماز پڑھتا ہو تو مسجد کا رخ ہی نہیں ہوگا، کافی دور ہٹ چکا ہوگا۔ یہ قبر کا حصہ ہے تو گھیر دیا، پھر اس کو اسکوائر میں کاٹا، پھر ایسے کاٹا، اس طریقے سے دور تک معاملہ چلا گیا۔ قبر اتنی چھوٹی ہے لیکن ایک لمبی چوڑی اتنی بڑی جو مسجد ہے آپ کی، تقریباً اس کا بڑا پورشن اس کے اندر کٹ گیا ہے کہ کسی بھی زاویے سے آپ کھڑے ہوں گے تو 3 دیوار کے پیچھے بھی آپ کا رخ قبر کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جہاں آپ کھڑے ہوں گے اس کونے سے کھڑے ہوں گے تو آپ وہاں کٹ گئے، قبر یہاں ہے، کافی دور سے آپ ایسے کٹ گئے، ایسے کٹ گئے، لہذا کوئی شکل نہیں بنتی ہے قبر کے استقبال کی، اور وہ 3 دیواروں سے گھری ہوئی ہے، وہ مجبوری ہے۔ جن لوگوں نے قبر کو مسجد میں شامل کیا غلطی ان کی ہے، اب اس کو ریپلیس کرنا ممکن نہیں ہے، اس پر بنے ہوئے قبے کا توڑنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں مجبوری ہے۔ پھر بھی الحمدللہ کسی جہت سے آدمی کھڑا ہو، حجرہ نبی کے دائیں بائیں پیچھے سے کیسے بھی کھڑے ہونے والے کے سامنے تینوں قبروں میں سے کوئی قبر نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ وَأَحَاطَهُ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ جِدْرَانِ، 3 دیواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قبر کو محفوظ کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اب حجرے کے کسی بھی جہت میں کھڑا ہوگا قبر اس کے سامنے نہیں پڑے گی۔ چلیے، ان کی مرضی ہے، اصل میں جماعت جو مطلوب ہے وہ مسجد کی جماعت ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ آپ کہیں بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، اگر سفر میں نہیں ہیں کہ اسٹیشن پر نماز پڑھیں، میدان سے گزر رہے ہیں تو وہاں پڑھیں، اگر آپ سفر میں نہیں ہیں، آبادی میں ہیں، تو جس جماعت کو جماعت کہتے ہیں اور جس کا ثواب 27 گنا ہے، وہ جماعت ہے جو مسجد میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں جماعت کر لو، دروازے پہ جماعت کر لو، کہیں اپنی دکان پہ جماعت کر لو، وہ جماعت کر لو کہ تنہا پڑھو، بات برابر ہے۔ جماعت وہ ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، حیث ینادی بہن، جہاں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، وہ جماعت ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ گھر میں جماعت سے پڑھ لیجئے کہ تنہا پڑھ لیجئے، دونوں برابر ہے۔ اس لیے یہ ذہن نہیں بننا چاہیے کہ ہم کو جماعت کا ثواب ہمارے گھر میں بھی مل جائے گا۔ اب ان عورتوں کی مرضی ہے کہ تنہا پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، مگر جماعت سے پڑھیں گی تو قرأت اتنی ہی آواز سے کریں گی جو گھر کے اندر آواز ان کی رہ جائے، گھر کے باہر نہ جائے۔
اور امامت کریں گی تو بیچ صف کے اندر ہی کھڑی ہوں گی، آگے مردوں کی طریقہ سے بڑھ کے نہیں کھڑی ہوں گی، اور اذان نہیں دیں گی اور اقامت بھی نہیں کہیں گی، کیونکہ یہ جماعت کے آداب ہے اور یہ فرض کفایہ ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ تو عورتوں کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جہری قرات کر سکتی ہیں بشرطے کہ آواز ان کے مکان سے، ان کے گھر سے باہر نہ جائے۔ بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ جتنی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح بسند نقل کیا ہے امام بخاری نے سند کے ساتھ، وہ سب کی سب صحیح ہے۔ لیکن جس کو باقاعدہ انہوں نے اعلیٰ تسمیہ کر کے بیان کیا ہے، مرفوع حدیث کے ساتھ کرتی جو مسند ہے، سند کے ساتھ ہے، الحمدللہ اس کی سب وباللہ التوفیق صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔